جہانوں کے بادشاہ کے حضور جانا ہو، اس کی طرف پلٹنا ہو، رجوع کرنا ہو، اور انسان کے گناہ اس کے آڑے آ جائیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ آج کل گناہوں کو عادات قرار دیتے ہیں کہ فلاں کی بری عادات ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، اور یہ کہ ہمیں لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہماری اپنی لائف ہے، ہم نے جواب دہی کرنی ہے، اس لیے کوئی اس کے بارے میں نہ سوچے، خود بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، گناہ مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ گناہ آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے انسان اپنے مولا کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ دن میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گئے، اب یہ نا امیدی آئی ہے، آپ نے سمجھا اچھا مطلب یہ شاید وقتی بات ہے، یہ تو اندر اندر وائرس کی طرح کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب کی طرف پلٹ کر توبہ کر کے دکھائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکری، دن بھر کتنی بار ناشکری ہوتی ہے۔ جیسے نارملی جب گھر میں گروسری منگوانی ہو یا کچن کے حوالے سے کوئی چیز آنی ہو، اچھا بھئی کیا کیا چیز گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کا شکوہ کرتے ہیں۔ اس ناشکری کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف کب لوٹیں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد رب سے توبہ کب کریں گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ کتنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کم علمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بعد توبہ نہیں ہوتی انسان سے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے دعا نہیں ہوتی، تو تلاش کریں اپنے گناہوں میں، کیونکہ گناہ مہلک ہوتے ہیں۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹیں بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے نہیں دیتے؟ سب سے بڑا گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، قبر پرستی، ستاروں میں تاثیر کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانا وغیرہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح جادو اور علم نجوم، کچھ اشیاء میں نفع کی موجودگی کا عقیدہ رکھنا۔ یقین کریں، اگر ہم کسی چیز میں نفع کا عقیدہ رکھ لیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قومیت پرستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نسلوں، قبیلوں، خاندانوں میں بانٹا ہے، اور جس دھرتی سے انسان تعلق رکھتا ہے، جس قبیلے سے، اس سے قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی لمٹ ہے، یہ محبت قومیت پرستی تک نہیں آنی چاہیے کہ انسان اپنی قوم پر فخر کرتے ہوئے اپنے دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر جانے۔ اسی طرح سے نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرنے دیتا۔ اسی طرح کچھ شرک اصغر ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھا لینا، آپ کی قسم، بچے کی قسم، اور پھر اسی طرح بدشگونی لینا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا کوا بولا، یا فلاں، بہت ساری توہمات ہیں۔ یہ سب شرک میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کی طرف لوٹ نہیں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے اور کوئی بیٹھ کے ٹی وی چینل پر کوئی اینکر کہتا ہے میں نہیں مانتا، بھائی اس کا مطلب اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہی ہوتا ہے۔ پھر انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ پھر توبہ کیسے کرے گا؟ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیسے کرے گا؟ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، کوئی چیز حدیث نہیں ہے اس کو حدیث قرار دینا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا یا بڑھانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کو بڑھانا بھی جرم ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کعبے کا بھی کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ، ظاہر ہے ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تقلید کو ترجیح دینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے
جس کی وجہ سے انسان رب کی طرف لوٹ نہیں پاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال سے زیادہ محبوب نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ کا نام سن کر درود نہ بھیجنا، پھر قیامت کے دن کا مذاق اڑانا اور انکار کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور اسی بھول بھلیوں میں گم ہے کہ عذاب قبر کی کوئی دلیل نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت سے دلائل موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں۔ تو جب انسان ایسی سوچوں میں، ایسی بھول بھلائیوں میں گم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ نہیں پاتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو گالی دینا یا اہل بیت کا احترام نہ کرنا، یہ تمام امور ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے رب سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کرنا، یہ سمجھنا یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ پھر حدود اللہ کا مذاق اڑانا، کیا کوڑوں کی سزا پر مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ کیا رجم کی سزا پر مذاق نہیں اڑاتے؟ کیا ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زنا کی جو سزائیں مقرر کی گئیں، اگر ان کو مان لیتے تو اس کے لیے کوئی ایکٹ لانے کی ضرورت تو نہیں پڑنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود میں ترمیم اور تنسیخ کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ ہمارے یہاں تحفظ خواتین ایکٹ 2006 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں حدود زنا اور تہمت میں ترمیم و تنسیخ کر کے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی گئی ہے۔ یہ ایکٹ نمبر 45 ہے اور بابت 1860 دفعہ 367 ہے۔ اسی طرح اسلام میں حد زنا کی تقسیم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تحفظ خواتین ایکٹ 2006 کے تحت زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی باطل اصطلاحات گھڑی گئی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا 100 کوڑے مقرر ہے۔ شادی شدہ کے لیے سزا سنگسار مقرر کی گئی۔ اس ایکٹ میں زیادہ سے زیادہ زنا کی سزا 5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ اسلام میں حد زنا کے نفاذ کے لیے 4 گواہ مقرر ہیں۔ اس ایکٹ میں زنا کی سزا کے لیے 5 گواہ مقرر کیے گئے۔ اسلام میں ملزم کے اعتراف پر حد زنا قائم کر دی جاتی ہے۔ ایکٹ میں ملزم کے اعتراف کو ویسے ہی نکال دیا گیا۔ اسلام میں قذف یعنی تہمت زنا کی سزا 80 کوڑے اور قاذف ہمیشہ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا۔ ایکٹ میں زیادہ سے زیادہ تہمت زنا کی سزا 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ ہے۔ اسلام میں جرم ثابت ہونے پر حد کے نفاذ میں کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ ایکٹ میں صوبائی حکومت اور صدر مجرم کو معافی دینے کے مجاز ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم بحثیت مجموعی بحثیت قوم کس طرح اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یعنی نوجوان نسل اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کر پا رہی، تو اس میں ہم سب کا مشترکہ قصور ہے۔ ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں جو غلطی اجتماعی طور پر کر چکے، دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ اگر حکومت کسی بل کو منظور کر لے تو عوام بری ذمہ ہے۔ اگر عوام نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، آواز نہیں اٹھائی، تو عوام بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی ہلاکت خیزیوں کا علم بھی نصیب کرے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔